ولا ناقص لقضائه وقدره ثم لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وسيلة لوصول حكمه إلينا وأصحابه مرشدين لنا أردف التحميد بالصلاة فقال والصلاة وهي في اللغة مطلق العطف فإذا نسبت إلى الله تعالى يراد بها الرحمة الكاملة وإذا نسبت إلى الملائكة يراد بها الاستغفار وإذا نسبت إلى المؤمنين يراد بها الدعاء فمعنى قولهم اللهم صل على محمد نعظمه في الدنيا بإعلام ذكره وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه بالأمة وتضعيف أجر عمله على سيد أنبيائه وكون نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخبر أنا سيد ولد آدم ولا فخر والنبي هو إنسان مبعوث من الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه فإن كان ذا كتاب وشريعة متجددة يسمى رسولا وإضافة الأنبياء للاستغراق فيتناول الرسول أيضا لا يقال نبينا عليه الصلاة والسلام داخل فيهم فيلزم كونه سيدا من نفسه لأن نقول يحكم ببداهة العقل بخروجه عليه السلام منهم صلوات الله عليه كقوله تعالى والله على كل شيء قدير. اچھا مولانا ولا ناقض لقضائه وقدره، یہ ہی کی ضمیریں جو ہیں یہ باری تعالیٰ کی ذات کی طرف عائد ہیں، تو باری تعالیٰ کی قضا اور اس کے قدر کا کوئی ناقض نہیں ہے کہ اس پر نقض وارد کرے۔ قضا تو عام طور پر فیصلے کو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام ایسا ہوگا بس ہوگا، اس کو کوئی توڑنے والا۔ وقدری ہی کا عطف تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عطف تفسیری ہے، اس سے بھی مراد وہی قضا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے درمیان میں تغایر ہے، قضا اور قدر میں تغایر ہے۔ کہ دیکھو قضا جو ہے وہ باری تعالیٰ کو جو چیزیں اپنے علم ازلی کے اعتبار سے معلوم ہے، ہاں مثلا کہ یہ زید عمر سے پیدا ہوگا، عمر سے زید پیدا ہوگا، بکر سے کوئی اور پیدا ہوگا۔ باری تعالیٰ کو ازل میں علم ازلی کے ساتھ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں نا۔ تو ان معلومات جو باری تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ معلومات ازلیہ جو ہے وہ جب وجود خارجی میں آ جاتی ہے، وجود خارجی میں جیسے ان کا اس کا علم ہے، وہ معلومات جو ہے وہ جب وجود خارجی میں آتی ہے تو اس کے متعلق جو باری تعالیٰ کا علم ہے وہ اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو جیسے اس کی قضا ہے ویسے ہی ہوگا، سمجھئے۔ اور قدر جو ہے وہ باری تعالیٰ کے اس علم ازلی کو کہتے ہیں، وہ جو علم قدیم ہے، ازل میں جانتا ہے۔ تو ہر معلوم کے متعلق باری تعالیٰ کا علم ازلی ہے نا، معلومات، کوئی چیز تو باری تعالیٰ کے علم سے خارج ہے نہیں۔ تو یہ ایک فرق کیا ہے قضا اور قدر میں، ہاں، لیکن ناقض کا تعلق دونوں سے ہے کہ نہ تو باری تعالیٰ کا وہ جو علم ہے ازلی، اس میں جو معلومات جیسے ہیں نہ اس کا کوئی نقض کرنے والا ہے، اور نہ وہی معلومات جب خارج میں آئیں گے باری تعالیٰ کے علم کے مطابق جب خارج میں آئیں گے تو نہ اس کو کوئی رد کرنے والا ہے، سمجھ آئیے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ختم۔ اب کہتے ہیں یہاں تک تو باری تعالیٰ کا حمد ہو گیا، ماتن نے کر دیا، وہ الحمدللہ سے شروع کیا نا۔
اچھا آگے والصلاۃ علی سید انبیائہ متن ہو رہا ہے نا وسند اولیائہ. تو یہ والصلاۃ کے ذکر کی وجہ بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ چونکہ منعم حقیقی ہے اور اس کی قضاء اور اس کا حکم وہ احکام حقیقیہ ہے، تو وہ اس کی قضاء اور اس کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت. باری تعالیٰ نے جو دین ہمیں بھیجا ہے جس میں کوئی قضاء اور فیصلے کیے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، یہ دین سب ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت. تو اس کے احکام کیا ہے؟ نعمت ہے. تو نعمت کے مقابلے میں شکر واجب ہو جاتا ہے. تو باری تعالیٰ کا شکر اس کی شان کے مناسب کیا چیز ہے؟ اس کی حمد. تو الحمدللہ سے وہ حمد کر دیا. لیکن حضور علیہ السلام ان احکام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں نا، تو حضور کیا ہوئے؟ واسطہ فی النعم. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ من لم یشکر الناس، حضور نے فرمایا حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی ادا نہ کیا. تو اب حضور بھی واسطہ فی النعم ہے، حضور کے واسطے سے بھی وہ احکام اور وہ دین اور وہ شریعت وہ ساری چیزیں ملی. تو حضور کا بھی شکریہ ہم پر واجب ہے نا. اس لیے حضور کا شکریہ کے مناسب کیا چیز ہے؟ صلاۃ و سلام. اللہ کا شکریہ ادا کیا حمد سے، حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ ثم لما کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلۃ لوصول حکمہ الینا، جب اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچنے کے لیے حضور کیا ہے؟ واسطہ ہے، وسیلہ ہے. اچھا یہ تو حضور کی ذات ہو گئی ہے. تو حضور کے صحابہ بھی تو ایسے ہیں. صحابہ بھی ہمیں ان احکام کا صحیح راستہ دکھانے والے ہیں نا، کہ حضور نے فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہدایت تک پہنچو گے. تو صحابہ بھی کیا ہوئے؟ جب صحابہ کے ذریعے ہم ہدایت تک پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے مرشدین الی الہدایت ہو گئے نا، تو ان کا بھی شکریہ واجب ہے. تو بالواسطہ صلاۃ جو ہے یہ غیر نبی پر بھی جائز ہے، بواسطہ نبی، بلا واسطہ جائز نہیں ہے. الصلاۃ علی زید ناجائز، لیکن الصلاۃ علی النبی وعلی زید جائز. سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں واصحابہ مرشدین لنا. ہاں حضور کے صحابہ کیا ہیں؟ مرشدین الی الہدایت ہیں ہمارے لیے، تو ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. لہذا اردف التحمید بالصلاۃ، اس لیے تحمید کے بعد ذکر کیا کس کا؟ صلاۃ کا. تو یہ حضور کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور صحابہ کا بھی. فقال والصلاۃ علی سید انبیائہ. اب دیکھو کہتے ہیں بھائی صلاۃ جو ہے لغت عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مطلق العطف، مطلق نرمی کو، مطلق شفقت کو. نرمی، شفقت، سمجھ گئی؟ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. لیکن باعتبار منصوب لے اس کا معنی بدل جاتا ہے. سمجھئے؟ اگر باری تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو باری تعالیٰ کی نرمی، شفقت کیا چیز ہے؟ رحمت نہیں. ہر کسی کے شان کے مطابق الگ الگ نرمی ہوتی ہے نا، الگ الگ شفقت ہوتی ہے. تو باری تعالیٰ کی شان کی طرف، باری تعالیٰ کی طرف نسبت کرو گے تو عطف پھر کس کو کہتے ہیں؟ رحمت بھیجنے. سمجھئے؟
فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ استغفار. بندوں کی طرف کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے. ہمیں آئیے اب وہ نور الانوار میں جو سوال ہوا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو کہ یہ تو لفظ مشترک ہے، تو تم دو معنوں کو ایک جگہ مراد لیتے ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں یصلون تو ایک ہے نا، تو اللہ و ملائکتہ تو اللہ کی نسبت کرو گے تو رحمت، فرشتوں کو کرو گے تو استغفار. تو یہ عموم المشترک لازم نہ آیا. مشترک لفظ کو استعمال کیا یصلون کو، اور دو معنی بیکت وقت مراد لیتے ہو، یہ تو عموم المشترک ہے. یاد ہے کیا جواب تھا؟ وہ تو تم مرادی معنی بتاتے ہو. ہاں کہ بھئی یہ عموم المجاز ہے، یہاں پر عموم المشترک نہیں ہے. ایک معنی عام لیتے ہیں ہم کہ یہ سارے معانی اس کے افراد بن جائیں گے. تو کیا مراد لیا تھا؟ ہاں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون یعنی یعتنون بشانہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے اہمیت دیتے ہیں حضور کی شان. یعتنون بشانہ اس لیے کہتے ہیں یہاں پر صلات سے ایک عام معنی مراد ہے. عام معنی کون سا معنی؟ دیکھو ویسے تو یہ تین معنی ہیں، لیکن وہ اذا نصبت لمن یراد به الدعاء فمعنى قولهم اللهم صل على محمد، یہ صلی کا معنی کیا ہے؟ عظمہ فی الدنیا باعلاء ذکرہ وابقاء شریعتہ. دیکھو اللهم صل علی محمد کا معنی کیا ہوا؟ عظمہ فی الدنیا، مولا ان کو عظمت عطا فرما، حضور کو عظمت عطا فرما دنیا میں. تو دنیا میں حضور کو عظمت مانگتے ہو تم حضور کے لیے. ہاں عظمت سے کیا مراد ہے؟ کیسے؟ باعلاء ذکرہ، کہ مولا ان کا ذکر بلند کر دے، میلاد منا دے. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے. تو یہ تو اللہم صلی کا معنی ہے. تو اللہم صلی تو پڑھتے ہو خبیث ہو اور میلاد نہیں مانتے ہو. تو اللہم سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو صلی کا معنی ہے کہ عظمہ فی الدنیا باعلاء ذکرہ وابقاء شریعتہ. یہ دونوں لفظ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کس کا؟ تعظیم کا، کہ حضور کو عظمت عطا فرما. کیسے عظمت عطا فرما؟ حضور کا ذکر بلند کر دے مولا. تو ذکر کیسے بلند ہوگا؟ تم بلند کرو گے نا، کوئی اور قوم آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ خود چیخے مارے گا؟ ہاں تو اللہ ہمارے ذریعے سے حضور کا ذکر بلند کرے گا. تو وہ کیا ہوا؟ وہ تو میلاد یہ جلوس ہے، جلسہ ہے، جنڈیاں ہیں، ہاں یا رسول اللہ کی پکار ہے. میلاد میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں بدعت ہے. اللہم صلی پڑھتے ہیں اور میلاد کو بدعت کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی الامۃ وتضعیف اجر عملی، اور مولا آخرت میں بھی حضور کو عظمت عطا فرما. وہ کیسے؟ کہ بتشفیعہ فی الامۃ، کہ آپ کی شفاعت امت کے باپ امت کے حق میں قبول فرما. وتضعیف اجر عملہ، اور مولا انہوں نے جو عمل کیا اس اجر میں تضعیف کر دے، دو چندی کر دے. سمجھئے؟ اچھا یہ تو ہوا صلاۃ کا معنی.
اعلی سید انبیائہ، تو انبیاء جمع ہے اور سید اس کی طرف مضاف ہے، تو تمام انبیاء کے سید تو وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کما ورد فی الخبر، حدیث میں آیا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ انبیاء چونکہ نبی کی جمع ہے تو نبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہوا انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ اب کہتے ہیں فإن کان ذا کتاب و شریعت متجددۃ یسمى رسولا، اگر کتاب جدید بھی ساتھ ہے، شریعت متجددہ ہے تو پھر رسول ہے۔ عائشہ میں اب اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو تم نے ماتن نے کہا کہ سید انبیاء ہی، تو انبیاء جمع کا صیغہ ہے اور جمع کی اضافت ہوتی ہے استغراق کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ سید جمیع انبیاء، سید انبیاء، تو جب جمیع انبیاء ہی ہو گیا تو جمیع انبیاء میں حضور خود داخل نہیں ہے؟ تو حضور جمیع انبیاء کے سید ہیں، تو حضور اپنے آپ کے لیے بھی سید ہو گئے، تو یہ تو سیادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ لازم آ گئی۔ عائشہ میں کہتے وہ اضافت الانبیاء للاستغراق فیتناول الرسل ایضا، رسولوں کو تو شامل ہے۔ باقی جو تم کہتے ہو کہ لا یقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم داخل فیہم، کہ ان انبیاء میں تو ہمارے پیغمبر بھی داخل ہے، فیلزم کونہ سیدا من نفسہ، تو پھر تو لازم آ جائے گا کہ اپنے آپ کے لیے بھی سید بنے۔ کہتے ہیں نا، لأننا نقول يحكم بداہۃ العقل بخروجہ علیہ السلام منہم صلوات اللہ علیہم۔ دیکھو یہاں پر عقل مخصص ہے، کہتے ہیں انبیاء سے حضور باہر، کیسے باہر ہے؟ نبی تو وہ بھی ہے، کہتے نہیں، یہاں عقل مخصص ہے، عقلاً اس انبیاء کی جمع میں یہ حضور داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں مغایرت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سمجھئے؟ تو یہ سید، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں غلام القوم، تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ غلام بھی اس قوم میں داخل ہے؟ عقل مخصص ہے کہ بھئی یہ غلام اس قوم کا جزء نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ کا جزء نہیں ہوتا، اس میں داخل نہیں ہوتا۔ سمجھئے؟ تو یہاں پر بھی عقل مخصص ہے کہ انبیاء کے اندر گویا کہ نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے، ورنہ سیادت شیء لنفسہ لازم آتی۔ عائشہ میں مثال دیتے ہیں اس کی، کہتے دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، یہاں یہ بتاؤ کہ یہاں اس شیء میں اللہ داخل ہے؟ اگر شیء تو دیکھو باری تعالیٰ کی ذات پر بھی شیء کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، سمجھئے؟ تو اب باری تعالیٰ کی ذات اگر اس شے میں داخل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لازم آ جائے گی اعلیٰ ذاتی ہی، تو باری تعالیٰ کی ذات تو واجبات میں سے، تو واجبات کے ساتھ قدرت کا تعلق ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو لازم آ جائے گا کہ قدرت کا تعلق بن جائے کس سے؟ باری تعالیٰ کی ذات سے، کہ باری تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہوگا، تو واجبات کے ساتھ تو قدرت کا تعلق ہوتا نہیں ہے، اس لیے عقل مخصص ہے یہاں پر کہ اس شے سے ذات باری تعالیٰ خارج ہے، سمجھئے؟ اور اس شے سے کیا مراد ہے؟ ممکنات۔ جس طرح یہاں شے سے ذات باری تعالیٰ خارج ہے اور عقل مخصص ہے، اسی طرح سید و انبیاء ہی میں، انبیاء میں سے حضور کی ذات خارج ہے اور وہاں بھی عقل مخصص ہے۔ عائشہ میں اچھا وسند اولیائہ پڑھو گیا کہ